حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ملاحظہ فرمائیے. ظلم کی گردن پہ صبر و شکر کا انبار ہے. ظلم کی گردن پہ صبر و شکر کا انبار ہے. یہ علی ابن حسین ابن علی کا وار ہے. یہ علی ابن حسین ابن علی کا وار ہے. ان سے کر سکتا نہیں اب کوئی بیعت کا سوال. خود بے آبست تھرایا ہوا دربار ہے. خود بے آبست تھرایا ہوا دربار ہے. ظالموں کے واسطے بھی بد دعا کرتا نہیں. ظالموں کے واسطے بھی بد دعا کرتا نہیں. اس گھرانے کا ہمیشہ سے یہی کردار ہے. اس گھرانے کا ہمیشہ سے یہی کردار ہے. روز عاشورہ تھا وہ بیمار لیکن بادشاہ. روز عاشورہ تھا وہ بیمار لیکن بادشاہ ہر قدم پر لگ رہا تھا حیدر کرار ہے. ہر قدم پر لگ رہا تھا حیدر کرار ہے. گر یدے بیضا تمہارے واسطے ہے اے کلیم. گر یدے بیضا تمہارے واسطے ہے اے کلیم. آبلا تلوے کا ان کے کس قدر زوبار ہے. آبلا تلوے کا ان کے کس قدر زوبار ہے. اس لیے پھرتا ہے ماں بہنوں کو بے پردہ لیے. اس لیے پھرتا ہے ماں بہنوں کو بے پردہ لیے. پردہ پوشی امت جد کی نئے درکار ہے. پردہ پوشی جدر کی سے درکار ہے. اور ہے یزید شوم خائف سید سجاد سے. ہے یزید شوم خائف سید سجاد سے. ہتھکڑی میں ہاتھ ہے یا ہاتھ میں تلوار ہے. ہتھکڑی میں ہاتھ ہے یا ہاتھ میں تلوار ہے. مل گیا کامل صحیفہ سید سجاد سے. مل گیا کامل صحیفہ سید سجاد سے. جس کا ہر جملہ کلام پاک کا معیار ہے. جس کا ہر جملہ کلام پاک کا معیار ہے. اور کر دیا واضح انہوں نے دشمنوں کے سامنے. کر دیا واضح انہوں نے دشمنوں کے سامنے. کون اہل نور ہے اور کون اہل نار ہے. کون اہل نور ہے اور کون اہل نار ہے. بھائی کا قاتل ہو لیکن ہاتھ پھیلائے ہو. جب بھائی کا قاتل ہو لیکن ہاتھ پھیلائے ہو. جب کچھ نہ کہنا اور مدد کرنا بہت دشوار ہے. کچھ نہ کہنا اور مدد کرنا بہت دشوار ہے. اور ذوالفقار حیدری ہر وقت تو چلتی نہیں. ذوالفقار حیدری ہر وقت تو چلتی نہیں. ذوالفقار حیدری ہر وقت تو چلتی نہیں. اشک زین العابدین بھی ایٹمی ہتھیار ہے. اشک زین العابدین بھی ایٹمی ہتھیار ہے.
اہل دنیا کے مسیحا تھے اگر حضرت مسیح، اہل دنیا کے مسیحا تھے اگر حضرت مسیح، دین خالق کے مسیح کا مسیحا، دین خالق کا مسیحا عابد بیمار ہے۔ مومنوں کو ہر بلا سے ہیں بچاتے آپ ہی، مومنوں کو ہر بلا سے ہیں بچاتے آپ ہی، آپ کا مقبول شاعر عاجز و ناچار ہے، آپ کا مقبول شاعر عاجز و لاچار ہے۔ نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ آج یہ مرثیہ 15واں مرثیہ ہے، اور جتنے مرثیے ہیں وہ پیش کر چکے ہیں، یہ آخری یہ مرثیہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فرزدق شاعر نے جو امام زین العابدین علیہ السلام کا قصیدہ کہا تھا، اس کا منظوم اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے، اور حج کے موقع پہ جو فرزدق شاعر نے کہا تھا اس کا ملاحظہ فرمایا۔ اس میں کچھ قصیدے کے بارے کے سلسلے میں بلکہ قصیدہ ہی کا حصہ ہے، اور باقی پھر آگے شام و کوفہ کے حالات ہیں۔ کچھ خاص طور سے جناب امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام کے مسائل اور خطبے نظم ہیں۔ اس میں ملاحظہ فرمائیں کہ بحر حج حشام بن عبد الملک مکہ گیا، بحر حج حشام بن عبد الملک مکہ گیا، رو بے شاہی کے لیے اموی رسالہ ساتھ تھا، ساتھ میں سب کے طواف خانہ کعبہ کیا، پھر ارادہ حجر اسود چومنے کا بھی کیا، اپنی پوری شان و شوکت سے بڑھا آگے مگر حجر اسود تک پہنچنا ہو گیا دشوار تر، بھیڑ تھی اتنی کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں، سب سے مشغول عبادت جان تھی خالی کہیں، ہو کے بے بس آ گیا حشام واپس پھر وہیں، تخت پر بیٹھا جہاں پر تھوڑی اونچی تھی زمین، حاجیوں کی بھیڑ کو وہ دیکھ کر حیران تھا، بے بسی پر ذہن میں اس کے بڑا ہے جان تھا، یک بیک کعبے میں آئے حضرت زین العابدین، اور لوگوں نے ادب سے آپ کو رستہ دیا، دیکھ کر حشام اس منظر کو حیران رہ گیا، پوچھ بیٹھا کوئی اس سے کون ہے مرد خدا، جان کر انجان بن کر کہہ دیا حشام نے، جان کر انجان بن کر کہہ دیا حشام نے، کیا پتا یہ کون ہے گھیرا ہے خاص و عام نے، کیا پتا یہ کون ہے گھیرا ہے خاص و عام نے، تھے فرزدق شاعر دربار فوراً کہہ اٹھے، میں بتاتا ہوں تجھے حشام کہ یہ کون ہے، ایک قصیدہ پڑھ دیا عابد کا سب کے سامنے، نظم اردو میں کیا جس کو میاں مقبول نے، نظم اردو میں کیا جس کو میاں مقبول نے، جس طرح سے ہے فرزدق کا قصیدہ یادگار، جس طرح سے ہے فرزدق کا قصیدہ یادگار،
ہم سبھی کو ہو عطا جذبہ وہی پروردگار۔ آمین۔ اب سناتا ہوں فرزدت کا قصیدہ مومنوں، جو بہت مشہور ہے اہل ولا میں دوستو، ہے امامت نے سراہا قیمتی جذبات کو، اور ملا انعام میں کیا کیا اسے یہ بھی سنو۔ پہلے تو دینار عابد نے دیا 40,000، پھر عطا شاعر کو کی گلزار جنت کی بہار، پھر عطا شاعر کو کی گلزار جنت کی بہار۔ اب یہاں سے اپنی جو قصیدہ فارسی عربی نے کہا ہے اسی کو اردو میں میں نے نظم کیا ہے کہ ملاحظہ فرمائیں کہ مرکز جود و سخا ہیں حضرت زین الہبا، ہیں بزرگی اور شرافت کے مکمل آئینہ، ان کے رتبے سے اگر غافل ہے کوئی بے وفا، میں بتاتا ہوں ملا ان کو جو رب سے مرتبہ، آئے جس کو پوچھنا ہے شان ان کی پوچھ لے، مدح میں کہتا ہے کیا قرآن ان کی پوچھ لے، مدح میں کہتا ہے کیا قرآن ان کی پوچھ لے، ان کے قدموں کے نشانوں پر ہے راہ مستقیم، ان کو مکہ کی زمین پہچانتی ہے وہ کریم، ان کو پہچانے خدا کا گھر حرم ہو یا حریم، اور سب سے اعلیٰ بندگان رب کے دل پر خود عظیم، یہ ہدایت کے ہیں پرچم خوب تر پرہیزگار، اور پاک و پاکیزہ ہے یوں مداح ہے پروردگار۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو ہیں محبوب الہی ان کے یہ دلدار ہیں، جو درود رب اکبر کے صدا حقدار ہیں، ہے سلام اللہ کا ہر وقت وہ سردار ہیں، منتخب کردہ خدا کے احمد مختار ہیں، علم دے سرکار تو قدموں پہ بوسے کے لیے، حجر اسود خود بخود فرش زمین پر آ گرے، حجر اسود خود بخود فرش زمین پر آ گرے، ان کے والد ہیں محمد اور علی مرتضیٰ، امتیں ان کے کرم سے ہیں ہدایت یافتہ، جعفر طیار اور حمزہ بھی ہیں ان کے چچا، سب کے سب شیر الہی ہیں، دلیرو باوفا جو بہادر ہیں، قسم کھاتے ہیں ان کے نام کی، فکر کرتے ہی نہیں یہ گردش ایام کی، فکر کرتے ہی نہیں یہ گردش ایام کی، یہ ہے سردار خواتین جنا کے نور عین، یہ وسیع مرشد اعظم کے دلبر دل کے چین، دیکھ حیدر میں چھپی ہے موت بولے مشرقین، کافرین و مشرکین لرزا رہے تا مغربین، ہے بزرگی اور شرافت ختم ان کی ذات پر، معترف ہیں سب قریش ان کے لیے اس بات پر، معترف ہے سب قریش ان کے لیے اس بات پر، اور کس بلندی پر یہ عزت کی ہے فائز، کیا کہوں وہ عرب ہوں یا عجم، قاسم ہے پائیں یوں سکون، وہ عرب ہوں یا عجم قاصر ہے پائیں یوں سکون، جو نہ پہچانے انہیں بذات ہوگا خود زبوں، رب نے بخشا ہے انہیں رتبہ فضوں تر سے فضوں، کیا حیا ہے ان کی آنکھوں میں
جھکی رہتی ہے جو، کیا حیا ہے ان کی آنکھوں میں جھکی رہتی ہے جو، ورنہ ہیبت دیکھ کر انسان خود بے حال ہو، ورنہ ہیبت دیکھ کر انسان خود بے حال ہو، گر نہیں پہچانتا ہر شام ان کی ذات کو، دل سجائی دے نہیں سکتا اندھیری رات کو، ان کا کیا نقصان ہوگا سن کے تیری بات کو، ہاں سمجھتے ہیں بخوبی یہ تیری اوقات کو، ہاں سمجھتے ہیں بخوبی یہ تیری اوقات کو، گفتگو ہر وقت ان سے کس کے بس کی بات ہے، گفتگو ہر وقت ان سے کس کے بس کی بات ہے، مسکرا کر یہ اجازت دیں الگ سی بات ہے، مسکرا کر یہ اجازت دیں الگ سی بات ہے، ان کی پیشانی سے ظاہر وہ خدا کا نور ہے، دبدبا تاریکیوں کا خود بخود کافور ہے، جس طرح سورج کے آتے ہی اندھیرا دور ہے، اہل حق کا دل انہی کے نور سے معمور ہے، لا کبھی جاری نہ ہوگا صرف تشہد کے سوا، لا کبھی جاری نہ ہوگا صرف تشہد کے سوا، اس قدر ہیں یہ سخی ہے مرحبا صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اصل ان کی ہے رسول اللہ کی ذات کریم، پاک و پاکیزہ ملا اخلاق احمد سا عظیم، آپ ہیں عادات میں اطوار میں بے حد رحیم، آپ ہیں اقوام عالم کی بھلائی کے ندیم، آپ ہیں اقوام عالم کی بھلائی کے ندیم، دوش پر ان کے ہدایت کا ہے وہ بارے گراں، کو بھی انکار کرتے ہیں اٹھانے سے جہاں، کو بھی انکار کرتے ہیں اٹھانے سے جہاں، اگر لبوں کو دیں یہ جنبش اہل حق مانے اسے، گفتگو میں یہ فصاحت ہے بھلا حاصل سے، گر نہیں تو جانتا تو جان لے او بے کہے، فاطمہ مادر ہے ان کی فضل سے اللہ کے، ان کے جد پر ہی نبوت کا ہوا ہے خاتمہ، بس محمد پر رسالت کا ہوا ہے خاتمہ، بس محمد پر رسالت کا ہوا ہے خاتمہ، اولین و آخری پر ہے فضیلت آپ کو، دی ہے خود خلاق عالم نے یہ عزت آپ کو، لو پر لکھا قلم نے کل طہارت آپ کو، اور خدائے پاک نے دی نیک امت آپ کو، ان کے جد کے سامنے سب کے فضائل ایک ہیں، ساری دنیا کی بزرگی کے دلائل ایک ہیں، ساری دنیا کی بزرگی کے دلائل ایک ہیں، ان کی بخشش اور عطا ہے ساری دنیا کے لیے، ہر ضلالت دور ہے ان سے ہمیشہ کے لیے، ان کے دونوں ہاتھ خالق کی عطیہ کے لیے، ان کے دونوں ہاتھ خالق کی عطیہ کے لیے، ابر رحمت کی طرح ہیں ہر زمانے کے لیے، ابر رحمت کی طرح ہیں ہر زمانہ کے لیے، ہر کوئی ہوتا رہا ہے ان کے در سے فیضیاب، ان سے ملتے ہیں ان سے لیتے ہیں ضیائیں آفتاب و ماہتاب، ان سے لیتے ہیں ضیائیں آفتاب و ماہتاب، ایسے نرم و نیک ہیں، قائم ہے عزت آپ سے، بردباری اور شرافت کو ہے زینت آپ سے،
ہے پناہ گاہ دو عالم، ساری برکت آپ سے ہے وہی اسلام میں جن کو محبت آپ سے، کفر ان کی دشمنی ہے اور سعادت ہے نجات، ہو کبھی وعدہ خلافی غیر ممکن ہے یہ بات، ہو کبھی وعدہ خلافی غیر ممکن ہے یہ بات۔ اس بزرگ خاندان کے آپ ہیں نور نظر، جن کی الفت دین ہے اور دشمنی ہے کفر پر، جس کی قربت ہے نجات و آخرت کی راہ پر، جو ولایت کو نہ مانے آپ کی ہے فتنہ گر، جو ولایت کو نہ مانے آپ کی ہے فتنہ گر، ان کی بخشش اور عطا میں ہے اضافہ رات و دن، ان کی بخشش اور عطا میں ہے اضافہ رات و دن، بعد نام کبریا ان کا وظیفہ رات و دن، بعد نام کبریا ان کا وظیفہ۔ آپ بھی پرہیزگاروں کے بڑے سردار ہیں، آپ بھی پرہیزگاروں کے بڑے سردار ہیں، بہترین انسان ہونے کا یہی معیار ہیں، کوئی ہم رتبہ نہیں ہے، ایسے با کردار ہیں جو بزرگوں باشرف ہیں، ان کے تابع دار ہیں، قحط کا ہو دور تو باران رحمت آپ ہیں، اور جنگ کے میدان میں مرد شجاعت آپ ہیں، جنگ کے میدان میں مرد شجاعت آپ ہیں، رب نے بخشا ہے انہیں وہ بارگاہ محترم، غیر ممکن ہے وہاں پر پستیاں رکھیں قدم، مثل بارش فیض پہنچاتا ہے یہ دستے کرم، او فراوانی کی تنگی ایک ہے جاہو حشم، او فراوانی کی تنگی ایک ہے جاہو حشم، کون ہے جس پر نہ ہو احسان علی جاہ کا، ہر قبیلہ خاندان ہے معتقد درگاہ کا، ہر قبیلہ خاندان ہے معتقد درگاہ کا، آب و اجداد سے ان کے جسے بھی پیار ہے، آب و اجداد سے جن کے جسے بھی پیار ہے، وہ خدا کا نیک بندہ ہے، بڑا دیندار ہے، آپ کا بیت الشرف ہی دین کا مینار ہے، آپ سے ہی دین خالق کی ڈگر ہموار ہے، بس محمد کا گھرانہ رحمت معبود ہے، صرف ان کے در پہ ہر مشکل کا حل موجود ہے، صرف ان کے در پہ ہر مشکل کا حل موجود ہے، ان کے جد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں لا کلام، بعض ان کے ہیں امیر المومنین پہلے امام، جو ہدایت کے ہیں پرچم لائق صد احترام، رات و دن آتا ہے جن پر رب اکبر کا سلام، ہیں گواہی کے لیے بدر و احد کے مارکے، خیبر و خندق میں تھے کس شان سے حیدر لڑے، ہے خلوص حیدر کرار سب کے سامنے، ان کی قربانی کے قصے ہیں ملائک جانتے، ساری فتحیں ہیں لکھی رب نے انہی کی حاصلے، ہے تبوک و فتح مکہ دست حیدر کے لیے، دوش مرسل پر علی کے واسطے معراج ہے، دوش مرسل پر علی کے واسطے معراج ہے، اور غدیر خم میں من کنتوں کا سر پہ تاج ہے، اور غدیر خم میں من کنتوں کا سر پہ تاج ہے۔ اب یہ قصیدہ پورا جناب فرزدق نے پیش کیا تھا، اس کے آگے
مرثیہ کی شکل میں نے آگے بڑھایا ہے کہ اے فرزدق تیری ہمت مرحبا سن مرحبا، می سمیت تمار سے تو نے ہے پایا حوصلہ، جذبہ حر تھا تیرے مد نظر حق آشنا، شاعران حق گوئی میں نام ہے روشن تیرا، شاعران حق گوئی میں نام ہے روشن تیرا، تیغ باطل ملنے والی تھی تیرے حلقوم سے، تیغ باطل ملنے والی تھی تیرے حلقوم سے، مل گئی 40 سالہ زندگی معصوم سے، مل گئی 40 سالہ زندگی معصوم سے۔ یا علی ابن حسین ابن علی اب آئیے، اپنے مداحوں کی نصرت آج اب فرمائیے، اور عبادت میں خلوص و آگہی سکھلائیے، کس طرح مانگے دعا مولا ہمیں بتلائیے، باب شہر علم سے ہے رابطہ شام و سحر، باب شہر علم سے ہے رابطہ شام و سحر، علم کا ہوتا نہیں کیوں زندگی پر کچھ اثر، علم کا ہوتا نہیں کیوں زندگی کا کچھ اثر، رات و دن ذکر حسین ابن علی کرتے ہیں ہم، مادی جاہو حشم پر عمر بھر مرتے ہیں ہم، اپنے رب کا حکم دل سے کیوں نہیں سنتے ہیں ہم، پالنے والے سے اپنے کیوں نہیں ڈرتے ہیں ہم، آپ کی امداد ہم کو چاہیے زین العبا، دور عیبوں کو ہمارے کیجیے زین العبا، دور عیبوں کو ہمارے کیجیے زین العبا، آپ کو مولا رلایا ظالموں نے بے قصور، پشت پر درے لگایا ظالموں نے بے قصور، آپ کو قیدی بنایا ظالموں نے بے قصور، آپ کو در در پھرایا ظالموں نے بے قصور، یہ تھی خاطر جانشین احمد مختار کی، ساربانی کر رہے تھے عطرت اطہار کی، ساربانی کر رہے تھے عطرت اطہار کی، قید ہو کر بھی تھا چہرے پر جلال حیدری، آپ کوفے میں رسم بستہ گئے، یہ شان تھی شور و غوغا ہر طرف تھا، ہر طرف تھی ابتری، چھا گئی بس ایک اشارے میں مکمل خاموشی، پہلے حمد و نعت پھر صلوات بھیجی آپ نے، وہ دیا خطبہ کی کوفی لگ گئے سب کانپنے، وہ دیا خطبہ کی کوفی لگ گئے سب کانپنے، خطبہ سجاد سے کوہرام برپا ہو گیا، لعنتوں کا ہر طرف ماحول پیدا ہو گیا، پھر مودت کا علم ایک بار اونچا ہو گیا، اور ابن مرجانہ ہوا خائف کہ حملہ ہو گیا، شام کی جانب روانہ کر دیا سجاد کو، ساتھ میں اہل حرم تھے نالو فریاد کو، ساتھ میں اہل حرم تھے نالو فریاد کو، جانے کتنی منزلیں تھیں، جانے کتنی سختیاں، کو سالوں کا سفر تھا، جا بجا تھیں بستیاں، سر برہنا بے کجاوے اونٹ پر سیدانیاں، پیاسے بچے مر گئے اونٹوں سے گر کر نیم جاں، سوچئے اس دور میں کتنا سفر دشوار تھا، سارواں اہل حرم کا بے کس و لاچار تھا، راستہ پرخار تھا لیکن قدم بڑھتے رہے، خاک درے راستے بھر اشک غم پیتے رہے، داستانیں بغض و نفرت جا بجا کہتے رہے،
یعنی تبلیغ و اشاعت دین کی کرتے رہے، حکم رب اور حکم پیغمبر بتانے کے لیے ظلم یہ سہتے رہے انسان بنانے کے لیے، ظلم یہ سہتے رہے انسان بنانے کے لیے۔ اور شام میں پہنچا اسیروں کا لٹا جب قافلہ، شہر ہوتا تھا نمائش کے لیے آراستہ، جا بجا جھنڈے لگے تھے سج رہے تھے آئینہ، جشن و فتح یزیدی کا بشکل عید تھا، ہر طرف مجمع لگا تھا دیکھنے کے واسطے، آئے تھے بے دین تماشا دیکھنے کے واسطے، آئے تھے بے دین تماشا دیکھنے کے واسطے، راہ میں کانٹے بچھائے تھے یزیدی حکم سے، آگ پر شعلے گرائے تھے، آگ کے شعلے گرائے تھے یزیدی حکم سے، ہتھکڑی بیڑی پہنائے تھے یزیدی حکم سے، شہر میں در در پھرائے تھے یزیدی حکم سے، ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کو برہنہ کر لیے، عابد بیمار پھرتے تھے انہیں در در لیے، گردن سجاد میں آہن کا وہ توقے گراں، آہنی لنگر کمر میں وزن تھا، گردن سجاد میں آہن کا توقے خاردار، آہنی لنگر کمر میں وزن سے تھا دل فگار، دل میں تھی یاد خدا لب پر دعاؤں کا حصار، 3 دن چلتا رہا یوں گردش لیل و نہار، چوتھے دن حکم یزیدی سے گئے دربار میں، 700 کرسی نشین تھے محفل میخار میں، اور سینکڑوں حالی موالی تھے یزیدی شوم کے، تھے سفیران ممالک چین و روس و روم کے، سارے درباری تھے حاضر پائے ظالم چوم کے، نیک بھی تو یہ تھے حامی شہ مظلوم کے، سونے کے پٹے لگائے ہر طرف وحشی غلام، ننگی تلواریں لیے تھے وہ برائے قتل عام، ننگی تلواریں لیے تھے وہ برائے قتل عام، اپنی شیخی میں جو آیا منہ سے بکتا تھا یزید، خود کو اس دم فاتح اعظم سمجھتا تھا یزید، بے کسو مظلوم کے آگے اکڑتا تھا یزید، باپ دادا کی ہزیمت یاد کرتا تھا یزید، تخت کے نیچے سر انور ترکھا شاہ کا، خشک لب پر وہ چھڑی سے مارنا گمراہ کا، اور بک چکا اپنی طرف سے جب یزید بے حیا، حضرت عابد کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، اے علی چکھا ہماری روب شاہی کا مزہ، سن کے یہ بولے جناب حضرت زین العباد، ہم نے وہ دیکھا ہے جو روزے ازل سے تھا لکھا، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کا ہے فیصلہ، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کا ہے فیصلہ، پوچھا ان کو کیا پوچھا ان کو کیا سزا دیں، ہم نشینوں سے یزید مشورہ یہ پا گیا، اپنے کمینوں سے یزید قتل کرنا چاہیے، ان سب کو دیگوں سے یزید 2.5 سالہ اس کا بیٹا ہے صغیروں سے یزید، بولے باقر میں ابو جعفر ہوں تم پہچان لو، بولے جعفر بولے باقر میں ابو جعفر ہوں تم پہچان لو، میں محمد بن علی ہوں
اے یزیدی جان لو میں محمد بن علی ہوں، اے یزیدی جان لو سن لے میری بات کو بھی غور سے تو، اے یزید مشورہ جس نے دیا تجھ کو پلید ابن پلید، ہم نشین فرعون کے ان سے تھے بہتر اور رشید، موسیٰ و ہارون کے حق میں نہیں تھے وہ شدید، رائے تھی ان کی کہ کچھ مہلت بھی دینی چاہیے، نیک بندے ہیں انہیں عزت بھی دینی چاہیے، ان کی ماؤں میں شرافت اور نجابت تھی ملی، ان کی ماؤں میں ضلالت اور ان کی ماؤں میں ضلالت اور نجاست ہے بھری، جز زنا زادوں کی اولادوں کے کوئی آدمی انبیاء کی آل کا قاتل نہیں ہوتا کبھی، کلیہ یہ سن کے شرمایا یزید بے حیا، جانے کیا سوچا کہ اپنے سر کو نیچا کر لیا، جانے کیا سوچا کہ اپنے سر کو نیچا کر لیا، اور سرخ رنگت پیلی آنکھوں کا تھا ایک شامی کھڑا، وہ یزید بے حیا سے اس طرح کہنے لگا، 4 سالہ ایک لڑکی ہے جو قیدی خوشنما، بخش دے مجھ کو اسے، احسان مانوں گا تیرا۔ اور سن کے یہ بالی سکینہ کانپ اٹھی، بس سخن یاد آئے اس کو امو اور شاہ بے وطن، یاد آئے اس کو امو اور شاہ بے وطن، پھر کہا زینب پھوپھی سے کچھ مدد فرمائیے، اس لعین و بے حیا سے مجھ کو اب چھڑوائیے، میں یتیمہ ہو چکی مت خادمہ بنوائیے، یا علی مشکل کشا امداد کو اب آئیے۔ بولی زینب فاسق و فاجر کی کچھ عزت نہیں، تم کو چھونے کی کسی نااہل میں ہمت نہیں۔ بولا شامی کون یہ لڑکی ہے؟ تو بولا یزید دختر زہرا و حیدر، کہہ کے پھر ایٹھا یزید۔ بولا شامی کیا حسین فاطمہ؟ اکڑا یزید۔ بولا شامی تجھ پہ لعنت ہے۔ تو غرایا یزید۔ بولا شامی قتل کر ڈالا نبی کے لال کو، قید میں رکھا محمد مصطفیٰ کی آل کو، میں نے یہ سوچا نہ تھا وہم و گمان میں بھی کبھی، میں سمجھتا تھا کہ بندی ہے یہ ملک روم کی۔ بولا حاکم غیظ میں اپنی چڑھا کر آستین، تجھ کو ملک کر رہا ہوں میں انہی سب سے ابھی، اور گردن شامی اڑا دی پھر بھرے دربار میں، یہ سزا تھی عشق آل احمد مختار میں، یہ سزا تھی عشق آل احمد مختار میں۔ اور پھر کہا ان مجرموں کو قید میں رکھو ابھی، راحت و آرام ان کو مل نہ پائے گھڑی، ایک کوزہ آب ہو بہرے بقائے زندگی، ایک ٹکڑا نان دے دینا اگر چاہو کبھی، دھوپ کی گرمی سہیں اہل حرم شبیر کے، اوس اور سردی سہیں اہل حرم شبیر کے، سب کے سب قید ستم میں سال بھر گھٹتے رہے، ایک نہ ایک افتاد روزانہ سبھی سہتے رہے، گئے تماچے گاہ درے شمر کے کھاتے رہے، خوف سے لرزا بدن میں اشک غم پیتے رہے، اب کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ نہیں سکتے تھے وہ، زخم تلووں میں تھا آگے بڑھ نہیں سکتے تھے وہ، قید خانے میں مری بالی سکینہ ہائے ہائے، از جلا کرتا یتیمہ کا کفن تھا، ہائے ہائے دفن کرنے کو رہا وہ قید خانہ، ہائے ہائے کون تھا اپنا وہاں پرسے کو آتا، ہائے ہائے
कौन था अपना महापुरुष को आता है कैसे दे माँ को तसल्ली ज़ैनबो ज़ैनुलबा क्या निभाई जिम्मेदारी ज़ैनबो ज़ैनुलबा हो दुआ मकबूल सबकी अब तो ऐ मेरे खुदा मोमिनों पर रहम फरमा बराए मुस्तफ़ा मोमिना है जो रहे उनमें सदा शर्मो हया रोजियों से हक में दे खुर्दो कलाहों पारसा फैल हासिल हो तो आए आबिदे दिलगीर से शुक्र करना हमको आए आबिदे दिलगीर से।